شیعہ کے علاوہ کچھ ایسے مسالک بھی ہیں جن کے اندر ان کی کتابوں کے اندر بھئی ایسی حدیثیں موجود ہیں. یہ پیغام میں ضروری سمجھتا ہوں دینا. بھئی ہر مذہب ہر مسلک میں ہر قسم کی حدیثیں موجود ہوتی ہیں. ان حدیثوں کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ حدیث اس کے مسلک کے نزدیک ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے عالم سے پتہ کر کے تو پھر فتویٰ جاری کرو. ٹھیک ہے، آپ نے کسی مسلک کی ایک حدیث پڑھ لی اور اس کے خلاف نشر کر دی، بھئی ان کا یہ نظریہ ہے، نہیں، اس مسلک کے علماء سے پوچھو اور جو اس کی وہ تشریح کرے اسی کے مطابق اس کو آگے لے کے جاؤ، اس کی بات کو مانو. میں یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام برادران اہل سنت کے لیے. جو ہمارے اہل سنت برادران یہ پیغام سنیں گے یا یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ پیغام ان کے لیے. بھائی دیکھیں، آپ کی کتابوں کے اندر ایسی حدیثیں موجود تھیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ خدا کا جسم ہے. بھائی بخاری شریف صحیح مسلم میں ہے نہیں کہ ایک وقت اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ٹھیک ہے، اور جب آخر میں پوچھے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید، کہ میرے اندر گنجائش ہے اور آنے دیجئے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ پھر اپنی ٹانگ جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں داخل کر دے گا. یہ دیکھیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ پہلے بتا رہا ہوں، تنقید نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، یہ پیغام ہے برادران اہل سنت کے لیے جو ہمارے اوپر آئے روز ہماری کتابوں سے حدیثیں نکال کے ہمارے خلاف استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پیغام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کی ایک ٹانگ ہے. جو اللہ جہنم میں ٹانگ ہے تو پھر جسم ہے، جسم ہے تو مکان کا محتاج ہے، مکان ہے تو پھر کسی جہت کی بھی ضرورت ہے. توجہ ہے. اور ایک سعودی عالم نے، استاد نے ایک شاگرد سے پوچھا، بما تعرف ربک، بھئی تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ شیخ محسن نصفی صاحب نے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہے. بھئی بما تعرف ربک، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو وہ بڑا شرارتی بچہ تھا، کہتا ہے برجل المحروق، اس کی چلی ہوئی ٹانگ سے. بھئی میں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس کی چلی ہوئی، وہ جہنم میں دی تو وہ جل گئی تھی. اس طرح کی ہزاروں ایسی روایات، حتیٰ کہ بعض علماء بھی ایسے ہیں جو قائل ہیں، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ جیسے افراد جنہوں نے اپنی کتابوں میں بہت حد تک خداوند متعال کی جسم و جسمانیت کے نظریے کو اختیار کیا اور مستقل کتابیں لکھی ہیں خدا کے جسم ہونے پر. اور جو لوگ خدا کے جسم کے قائل نہیں ہیں انہیں کافر تک لکھا ہے. جی، اسے کافر تک لکھا ہے. اس حد تک وہ آگے گئے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے اور اتر کے بتایا کہ کبھی کبھی اللہ بھی عرش سے ایسے اترتا ہے جیسے میں اترا ہوں. اور بعض ایسے بھی نظریات آپ دیکھیں، یہ روایات پائی جاتی ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر تہمت لگائیں کہ تم خدا کی جسمانیت کے قائل ہو. جب ہم نے ان کے علماء سے پوچھا بھائی ان حدیث کا مطلب کیا ہے، تو ان کی علماء نے جو تشریح دی ہے، انصاف یہ ہوگا کہ وہی تشریح آگے بیان کی جائے. انہوں نے کہا بھی دیکھیں، ہم قرآن اور حدیث میں آنے والے لفظوں کی ہم اپنی عقلی تعویل نہیں کرتے. جو لفظ ہوتا ہے اس کو اسی کے مطابق ترجمہ کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا بھئی ہم اللہ کے ہاتھ، پاؤں، جسم، آنکھیں، ہر چیز مانتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں. اللہ کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں جیسے ہماری آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا جسم ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے. صحیح، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. حتیٰ کہ ایک بندے نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اللہ کے جسم کے بارے میں جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو، میں آپ کو جواب دوں گا. صرف 2 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھنا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ان 2 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھنا، وہ میں نہیں بتاؤں گا. باقی پورے جسم کے بارے میں پوچھے میں بتا دوں گا. دیکھیں، آپ کے علماء نے تشریح کی، توجہ کیجیے گا. آپ کے علماء نے کہا بھائی ہم ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے بھی خدا کی جسمانیت کے قائل نہیں ہیں. ہم اعتراض کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آمنا مسلمنا. آپ نے تشریح کی، ہم نے قبول کی. بھائی تم جب اپنی روایات کی اپنی منمانی تشریح کرتے اور ہم تسلیم کر کے تمہارے اوپر فتوے نہیں لگاتے، جب تم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو قرآن کی تحریف پہ دلالت کرتی ہیں، جب ہم جواب دیتے ہیں تو ہمارا جواب کیوں نہیں قبول کرتے؟ بھئی جب ہم آپ کی تعویل قبول کر رہے ہیں، اگرچہ اس پہ ہزاروں اعتراض ہیں، تو جو تعویل ہم کریں اس کو بھی تو قبول کرو. بھئی اگر قرآن کی تحریف کی روایات ہماری کتاب میں 10 ہیں تو تمہاری کتاب میں 20 ہیں،
اور ہمارے علماء نے کہا ہے کہ وہ تمام روایات جو قرآن کی تحریف اور تبدیلی پہ دلالت کرتی ہیں ان روایات کو شیعہ مذہب تسلیم نہیں کرتا. ہمارے نزدیک وہ روایات قبول نہیں ہیں. کیوں؟ قرآن معجزہ ہے. معجزہ اب یہاں سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے وقوع. ہم قرآن کی تحریف کے واقع ہونے دور کی بات، اس کے امکان کے بھی قائل نہیں ہیں. اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا ہے اور ناممکن ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکے. ٹھیک ہے، پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا گیا. کوئی شخص اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. معجزے کو کوئی بھی انسان چیلنج نہیں کر سکتا. قرآن خود ایک معجزہ ہے. ہم اس کے امکان کے بھی قائل نہیں اچھے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ واقع ہوئی ہے. بھئی اگر 2-4 افراد نے کہا بھی ہے تو ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر مذہب مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کے مذہب کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کو اس کا ذاتی نظریہ سمجھا کرو، مذہب کا نظریہ نہیں سمجھنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.